السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرن قرآن آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہم تجوید کا کورس شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس کو اچھے انداز میں مکمل کرے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تجوید کی تعریف۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، یعنی سارے حرفوں کو ان کے خاص مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ سہولت سے بغیر تکلیف کے ادا کرنا۔ اور مختصر تعریف تجوید کی یوں کی گئی ہے: التجوید هو اداء کاداء الرسول۔ ترجمہ: تجوید حروف قرآن کی اس ادا کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ علم تجوید کے 4 ضروری اجزاء ہیں۔ نمبر 1، حروف کے مخارج سیکھنا۔ نمبر 2، حروف کی صفات جاننا۔ نمبر 3، حروف کے احکام پہچاننا۔ نمبر 4، زبان سے صحیح حروف پڑھنے کی محنت کرنا۔ ان کو ارکان تجوید بھی کہا جاتا ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور یہ 2 قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا، ثا کی جگہ سین پڑھ دیا، یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دی، یا ذال کی جگہ زا پڑھ دی، یا صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، یا ضاد کی جگہ دال، یا ضا کی جگہ ذال، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، یا کسی حرف کو بڑھا دیا، جیسے الحمدللہ میں دال کے پیش کو اور ہا کے زیر کو اس طرح کھینچ کر پڑھا الحمدللہ، تو یہ غلط ہے۔ یا کسی حرف کو گھٹا دیا، جیسے لم یولد میں واو کو ظاہر نہ کیا، لم یولد پڑھا۔ ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ یہ واضح اور باری غلطیاں ہے، اس سے معنی بگڑ جاتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری قسم لحن خفی ہے۔ لحن خفی کا معنی ہلکی اور باریک غلطی، یعنی صفات عارضہ میں غلطی کرنا، مثلا پر حرف کو باریک پڑھنا، یا غنہ نہ کرنا، یا مد فرعی نہ کرنا وغیرہ۔ لحن خفی مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ جل شانہ کا شاہی کلام ہے۔ یہ سب کتابوں میں افضل اور احسن ہے۔ ترتیل سے اس کی تلاوت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ترجمہ: ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبریل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترجمہ: قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسری جگہ فرمایا: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ ترجمہ: قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها۔ ترجمہ: قرآن کریم کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو۔ حرفوں کو مسنون طریقہ پر خوبصورت پڑھنے کے لیے مخارج اور صفات کا جاننا ضروری ہے۔ یہ تھی تجوید کی تعریف۔ مخارج اور صفات انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔